یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان پہ کوئی بھی مشکل ہے تو یا اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرما، اور امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعا کا بولا، یا اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ کے ایک نفر کو، ایک مسلمان کو اس مقدس جگہ کی خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کی گھر کی زیارت نصیب فرما۔ غزہ کے مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا میں کسی بھی مشکل میں کوئی مسلمان ہے، یا اللہ پاک ان سے نجات عطا فرما، اور اس مقدس گھر کا صدقہ یا اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ابھی خانہ کعبہ شریف میں آستہ رس بڑھ جائے گا، اور ابھی میں چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سامنے خانہ کعبہ شریف کے دروازے والی سائڈ پہ، وہاں پہ آپ کو دروازہ مبارک کی زیارت کرواتا ہوں، اور آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ نے طواف کرنے کے بعد کس طرف نکلنا ہے۔ وہ حاجی صاحب اس طرف باہر نکل رہے ہیں بلیو گیٹ کی طرف، یعنی کہ وہاں سے آپ جائیں گے تو آپ صفا مروہ کے فرسٹ فلور پہ جائیں گے، جہاں پہ آپ ایزیلی دونوں پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس رمضان میں دیکھیں اور اس کے بعد 27ویں میں دیکھیں، اس طرح کے مناظر میں نے 4 سال میں پہلے نہیں دیکھے، اور اتنے خوبصورت تھے ماشاءاللہ۔ حرم شریف اندر اور باہر سے حاجیوں سے فل بھرا ہوا تھا۔ میکسیمم صبح کس طرف سے آئے ہیں اور واپس کس طرف جانا ہے، یعنی کہ جب بھی حاجی صاحب حرم شریف کے اندر انٹر ہو تو حاجی صاحب کچھ یہاں پہ، یعنی کہ جیسے کلاک ٹاور ہے، جیسے حمام ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہم اس طرف سے حرم شریف کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور ہم نے بعد میں اس طرف باہر نکلنا ہے۔ یہاں پہ یعنی کلاک ٹاور ایک، یہ وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ابو جہل حمام ہے، یا جیسے اس طرف حمام ہے، دوسرا دارالتوحید والی سائڈ، یہ جو بلڈنگ ہے دارالتوحید، جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ اس طرح کی 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کس طرف سے انٹری کی حرم شریف میں۔ جبل کعبہ والی سائڈ سے آؤ تو آپ کو اس طرح کا مناظر ملے گا، یعنی کہ یہ جبل عمر ہے، اور اگر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آؤ تو آپ کو کلاک ٹاور سامنے ملے گا اس طرف، اور یہ جو بلڈنگ ہے تقریباً 8-9 یہ ملیں گی رستے میں۔ اگر آپ جہاد روڈ کی طرف سے آؤ تو 3 نمبر حمام رستے میں آئے گا، اور جہاد روڈ کی طرف حرم شریف کی طرف آؤ تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر اور 2 نمبر عورتوں کے لیے حمام ہے وہ ملے گا، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ غزہ پارکنگ والی سائڈ تو آؤ تو آپ کو ابو جہل حمام رستے ملیں گے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان کوڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 31 مارچ 2025 اور عید الفطر کا دوسرا دن۔ ابھی جا رہا ہوں میں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، خانہ کعبہ شریف میں، اور آپ سب کو انشاءاللہ ڈیلی کی طرح خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواؤں گا، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اب یہ میٹرو واپس آئی اپنے سٹینڈ کی طرف، 4 نمبر، یہ نہیں کہ زیادہ مسجد عائشہ والی گاڑیاں ہیں، کیونکہ اس ٹائم حاجی صاحبان ابھی بھی بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان مسجد عائشہ جا رہے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ دوسرا عمرہ کے لیے اس طرف سے حاجی صاحبان باہر آ رہے مسجد حرام سے۔ یہ جو رستہ ابو جہل حمام والی سائڈ سے حرم کو جاتا ہے، اس میں غزہ پارکنگ والا رستہ، وہاں پہ یہ ایمرجنسی شاپیں لگی ہوئی ہیں 5 ریال والی۔ عطر ہیں، سرمے ہیں، اس کے بعد یہ تسبیحاں، اور یہ دوپٹے، ٹوپیاں، اور جو یہ سعودی لباس ہے، ٹوپے وغیرہ، جی چپلیں خرید رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمرہ کیا ہے، اور چپلیں اٹھائی گئی ہیں۔ یہاں پہ حاجی صاحب عمرہ کرنے کے لیے جب اندر داخل ہوتے ہیں مسجد حرام کے خانہ کعبہ شریف کے، تو چپلیں باہر رکھ دیتے ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں گی، واپس آئیں گے تو لے کر نہیں ملتی ہیں۔ ہر 10 منٹ بعد وہاں جو بلدیہ کا شاپر ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے،
اور جتنا وہاں پہ کچرا ہوتا ہے، جوتے ہوتے سارے اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتے، اور وہ شاپر اٹھا کے کچرے والی گاڑی میں جا نماز. اور یہ حاجی زبان جو ابو جل ہمام والا راستہ ہے وہاں سے باہر آ رہے ہیں غزہ پارکنگ میں. اس طرف حاجی زبان باہر نکل رہے ہیں جو دور سے، یعنی کہ دور ہوٹلوں سے آئے ہوئے یا دوسرے شہروں سے، تو ان کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں. اور یہاں سے حاجی زبان باہر نکل رہے ہیں. یہ جو پہلی والی کبری ہے ابو جل ہماموں کو جائیں تو وہاں سے حاجی زبان باہر نکل رہے ہیں. کلین لگا رہے ہیں ابھی سے، اذان اثر ہونے والی، تقریباً 25 منٹ باقی ہیں. رش دیکھے بالکل کم ہو گیا یہاں پہ. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، دارالتوحید والی سائڈ، کلاک ٹاور والی سائڈ سامنے. اذان کے بعد پھر رش زیادہ ہو جائے گا، تقریباً عصر کی اذان کے آدھا گھنٹہ بعد پھر ماشاءاللہ مسجد الحرام کا جو باہر والا سین پھر فل ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے اور وہ بھی گرم. اور ابھی چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی اس مقدس جگہ کی زیارت کر سکیں. بہت کم حاجی ہو گئے یہاں پہ. یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. کنگ عبداللہ گیٹ سے گزریں گے، یہاں سے اتر رہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف. اور یہ فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے. آج عید کا دوسرا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے. حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف طواف کر رہے ہیں اس ٹائم. یہ ابھی حاجی صاحبان آئے ہیں، گروپ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ بیٹھے. ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف میں آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، یعنی کہ جیسے اذان اثر ہوگی، اذان اثر کے آدھا گھنٹہ بعد یہ نیچے والا سین فل بھر جائے گا. گرمی کافی زیادہ ہے، یعنی کہ ہوا چل رہی ہے وہ بھی تیز، اور تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک بلڈنگوں کا سایہ آ جائے گا نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور حاجی صاحبان زیادہ ہو جائیں گے، یعنی کہ زیادہ رش نیچے آ جائے گا. اور ماشاءاللہ ڈیلی کی طرح آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس پیارے گھر کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، پیارے محبوب کا صدقہ، اللہ پاک امت مسلمہ کو اس مقدس جگہ کی خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان پہ کوئی بھی مشکل ہے تو یا اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرما، اور امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما. یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعا کا بولا، یا اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی نیک خواہشات پوری فرما. یا اللہ پاک امت مسلمہ کے ایک نفر کو، ایک مسلمان کو اس مقدس جگہ کی خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کی گھر کی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور کافی حاجی صاحبان مدینہ چلے گئے اور واپس جانا شروع ہو گئے. بہت سارے بھائیوں نے مجھے دعا کا بولا، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک اس مقدس جو مہینہ گزرا ہے اور یہ جو مقدس دن گزر رہے ہیں، آج عید کا دوسرا دن ہے، یا اللہ پاک ان کا صدقہ ان سب کی دعائیں قبول فرما اور ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما. ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، اس مقدس مہینے کا صدقہ اور اس مقدس جو دن گزر رہے ہیں، آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے،
ان کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما، امت مسلمہ پہ اپنی رحمت عطا فرما یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما یا اللہ پاک، اپنی غیبی مدد عطا فرما یا اللہ پاک، دنیا میں کسی بھی مشکل میں کوئی مسلمان ہے یا اللہ پاک ان کو ان سے نجات عطا فرما، اور اس مقدس گھر کا صدقہ یا اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس گھر میں، اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب رش کافی کم ہو گیا یہاں پہ بہت زیادہ، یعنی کہ حاجی صاحبان مدینے چلے گئے اور واپس اپنے گھروں کی طرف، یعنی کہ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ بھی واپس جانا شروع ہو گئے، اور جو سعودی عرب کے رہائشی تھے وہ بھی اپنے رہائشوں کی طرف، اپنی منزلوں کی طرف واپس جانا شروع ہو گئے۔ یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ جو آج سے 3-4 دن پہلے میں نے اتنا 4 سال میں اتنا رش نہیں دیکھا جتنا اس دفعہ میں نے اس رمضان شریف میں اس مقدس گھر میں رش دیکھا ہے۔ جو باہر والے روڈ ہیں 2-2 کلومیٹر دور تک حاجی صاحبان 27ویں والے دن تھے۔ اور یہاں پہ جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، تو ایک جس طرف خانہ کعبہ شریف کا گیٹ مبارک ہے اس طرف تھوڑا سا پیچھے دیوار کی طرف دیکھیں تو وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جس طرف مقام ابراہیم، یعنی تو آئیے تو نظر آتا ہی ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا جو گیٹ مبارک ماشاءاللہ کافی اونچا لگا ہوا ہے، تو اس طرف یعنی کھڑے ہو کر آپ پیچھے دیکھیں گے دیوار کی طرف تو وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے کہ ہم نے یہاں پہ سیدھا کھڑا ہو کر خانہ کعبہ شریف کی طرف دیکھنا ہے، اور وہ جو کونا ہے دروازے والا جس طرف یعنی کہ دروازے کا کم سائڈ ہے اس طرف سے، یعنی کہ وہاں سے حجر اسود ہے، وہاں سے پہلا طواف شروع کریں گے اور وہیں پہ پہلا ختم کریں گے، اور 7 چکر یہاں پہ لگا کر آپ نے پھر جب باہر نکلنا ہے تو آپ نے اس طرف باہر نکلنا ہے، یہ سامنے جو بلو گیٹ ہے 2 اس طرف آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو صفا مروہ بہت قریب پڑے گا، پہلے فرسٹ فلور پر ماشاءاللہ۔ ابھی خانہ کعبہ شریف میں آسا سا رش بڑھ جائے گا، اور ابھی میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سامنے خانہ کعبہ شریف کے دروازے والی سائڈ پہ وہاں پہ آپ کو دروازہ مبارک کی زیارت کرواتا ہوں، اور آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ نے طواف کرنے کے بعد کس طرف نکلنا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی باب الفتح گیٹ کی طرف جا رہے سامنے، ابھی سامنے ہم آ گئے جس طرف دروازہ مبارک ہے، آپ وہاں طواف ختم کرنے کے بعد جب 7 چکر ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس راستے سے باہر نکلنا ہے، وہ حاجی صاحبان اس طرف باہر نکل رہے ہیں بلیو گیٹ کی طرف، یعنی کہ وہاں سے آپ جائیں گے تو آپ صفا مروہ کے فرسٹ فلور پہ جائیں گے جہاں پہ آپ ایزیلی دونوں پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ سامنے مقام ابراہیم، اور یہ سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ۔ ابھی حاجی صاحبان باب الفتح گیٹ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اس ٹائم چاروں دروازوں سے حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کے لیے، آپ سب کے لیے یہاں پہ دعائیں کہ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ابھی باہر چلتے ہیں، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں، ڈیلی بیس پہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں خانہ کعبہ شریف میں، اور آپ کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی اس مقدس جگہ کی زیارت کر سکیں۔ حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے، پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت بھی کرواتا ہوں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بھی یاد کرتا ہوں، اور آمین بھی بولا کرے ساتھ میں ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے باہر نکلیں گے اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں، ابھی براندوں سے باہر نکلیں گے، یہ جو باب الفتح گیٹ ہے اس سے آگے یہ حاجی صاحبان باب الفتح گیٹ سے اندر جا رہے ہیں۔ اس طرف سے
حاجی صاحبان گراؤنڈ فلور پہ برآمدے کے اندر ہے. یہ عبدالعزیز جو گیٹ اس کی طرف سے آ رہے ہیں. اس طرف رش زیادہ ہے، یعنی کہ جو مین گیٹ ہے نا مسجد الحرام کا 79، وہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں. اس ٹائم ماشاءاللہ اذان عصر ہونے والی ہے. صاحبان اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور پر، اور ہم بھی جا رہے ہیں اوپر. آپ کو فرسٹ فلور کے مناظر دکھاتے ہیں اور باہر کے. مسجد الحرام اندر سے فل بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تازہ زمزم ہے. یہاں پہ بھی حاجی صاحبان بھر رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. یہ 85 86 نمبر سے گیٹ کے سامنے. اور یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں شرکا مکہ بلڈنگ اس کے سائے میں. سامنے اس طرف پنکھے چلا دیے گئے ہیں، ان کے اندر سے فوار سی نکل رہی پانی کی، اور جہاں جہاں تک وہ جا رہی ہے وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ہے. اور حاجی صاحبان وہیں بیٹھے ہوئے جہاں جہاں سایہ ہے. ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی نکل رہی ہے، اور وہ بھی ٹھنڈا پانی ہے. اور اس طرف سے حاجی صاحبان اوپر آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، جو کلاک ٹاور اور شرکا مکہ جو بلڈنگ ہے. ابھی ماشاءاللہ رش آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اب حاجی صاحبان عصر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں اور یہیں رکیں گے. اوور آل ویسے بھی عصر کی نماز کے بعد حاجی صاحبان یہاں آتے ہیں اور پھر بہت کم واپس جاتے ہیں. یہ جو 6 نمبر حمام کے پیچھے کبری ہے وہاں سے رستہ ہے. کچھ حاجی صاحبان 6 نمبر حمام کی طرف سے آ رہے ہیں اور کچھ اس طرف سے آ رہے ہیں جو کلاک ٹاور اور شرکا مکہ بلڈنگ اس کے سینٹر سے. اور بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے. آج عید کا دوسرا دن ہے اور دیکھیں اس ٹائم رش ہوتا ہے، یعنی کہ شام کو. دن کو اتنا رش نہیں ہوتا. اور ابھی دیکھیں یہ مسجد الحرام کا جو باہر والا سین ہے، عبدالعزیز گیٹ، باب العمرہ گیٹ اور جو جہاد گیٹ ہے، یعنی کہ باہر والا جتنا بھی سین ہے عصر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ نماز مغرب ادا کی اور اب حاجی صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشاء پڑھیں گے. رش بہت کم ہو گیا. دن کو تو یہاں پہ کوئی آدمی نظر نہیں آیا. ابھی یعنی کہ عصر کے بعد حاجی صاحبان دوبارہ واپس آئے حرم شریف کی طرف. اس طرف سامنے باب العمرہ گیٹ، یعنی کہ حاجی صاحبان سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں. یا سکرین بھی لگی، یہاں پہ لکھا ہوا باب العمرہ. جب ڈیوٹی پہ آیا تھا تب لیکن یہاں پہ حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ابھی آج ویسے گرمی بھی تھی، کل بھی گرمی تھی، آج عید کا دوسرا دن ہے، آج بھی گرمی ہے. ابھی تو یعنی کہ ٹھنڈ ہو گیا، لیکن دن کو کافی گرمی زیادہ تھی. اور جیسے ہی شام ہوئی یعنی کہ عصر کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد حاجی صاحبان پھر واپس حرم شریف کی طرف. دیکھیں باہر والا سین فل ہو گیا. جو 66 نمبر گیٹ ہے اس طرف، یہ سامنے مسجد الحرام کا، اس کے سامنے حاجی صاحبان ہیں. یہ باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. اس طرف جو 8 نمبر حمام ہے اس کے بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں حاجی صاحبان. اور یہ جو لوہے کی پول ہے یہ جا رہی 2nd فلور پر، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں، یعنی کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں، وہ جائیں گے 2nd فلور اور روف پہ. یہ حاجی صاحبان 6 نمبر حمام کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے 6 نمبر کے جو حمام ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ اوپر آ رہا ہے. ابھی جو مسجد الحرام کا مین گیٹ ہے یعنی کہ 79 بالکل اس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ سامنے اور یہ باہر والا سین ہے دارالتوحید کا فرنٹ. یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس طرف، یعنی کہ جس طرف کلاک ٹاور ہے 6 نمبر حمام کے سامنے جو 79 نمبر گیٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر جانے کے لیے. گراؤنڈ فلور پہ وہ رستہ سیدھا خانہ کعبہ شریف پہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے. اور یہ حاجی صاحبان اس طرف سے مسجد الحرام کے اندر سے کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ اس کی طرف سے آ رہے ہیں.
آج عید کا دوسرا روز ہے. کل بھی کافی رش تھا شام کو، لیکن اب آج بھی عصر کے بعد حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آئے ہیں. یہ حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں یہ کچھ کلات راول کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو جہاد روڈ ہے اس کی طرف سے، اور کچھ حاجی صاحبان جو ہے وہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے باہر آ رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف، ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. ان کو کافی زیادہ گرمی تھی اس لیے حاجی صاحبان بہت کم نکلے، ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں. تقریباً پچھلے 8-10 دن سے حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرح آتے ہیں. جو آخری والے دن ہوتے ہیں اس میں ویسے بہت سارا رش ہوتا ہے. حاجی صاحبان یہاں پہ خانہ کعبہ شریف میں جتنے زیادہ لمٹ میں آ سکتے ہیں اتنے آتے ہیں. چل گئے لیٹا چاند کے اوپر جو لائٹیں چھڑی ہوئی ہیں. یہ جو مسجد الحرام کا 79 گیٹ ہے جس سے حاجی صاحبان عمرہ کے لیے سیدھے خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، وہ ابھی کھلا ہوا ہے. یہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے راستہ اوپر آتا ہے 6 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے. اور یہ 6 اور 7 کا 6 نمبر اور 7 نمبر حمام کا سینٹر ہے. جو 7 نمبر حمام ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے، اور جو 6 نمبر ہے وہ یعنی کہ مرد کے لیے ہے. اور یہ جو پیچھے بلڈنگیں ہیں ابراہیم خلیل روڈ پہ حمام کے 6 نمبر کے پیچھے یہ ان کا نام جبل عمر ہے، یعنی کہ یہاں پہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا تھا اور وہاں پہ حضرت عمر تبلیغ کیا کرتے تھے اور اسی سے یہ نام پڑ گیا جبل عمر. اور یہاں دیکھیں اب بہت کم رش ہے یہاں پہ، یعنی کہ کل عید تھی، عید سے ایک دن پہلے یہاں کے مناظر کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں. یہ 7 نمبر حمام ہے اور اس طرف یہ 6 نمبر حمام. یہ اسٹور جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ یعنی کہ حاجی سامان جمع کرواتے رہے ہیں، بیگ وغیرہ جو یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں. اور یہ سامنے آئی لو مکہ لکھا ہوا ہے. یہ اس طرف بن داؤد ہے اور اس طرف یہ ریسٹورنٹ ہے. بلڈنگ نمبر 3 یعنی کہ جبل عمری ہے، اس کے سینٹر میں لکھا ہوا آئی لو مکہ. اور اس طرف سے یعنی کہ جو 6 نمبر حمام ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے بھی حاجی صاحبان کچھ اوپر آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور کچھ باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. یہ راستہ سیدھا اوپر آ رہا ہے حرم شریف میں. آج ماشاءاللہ کافی رش ہے کل کی نسبت، کل کم تھا. حاجی صاحبان تھکے ہوئے تھے، آخری 10 دن ماشاءاللہ بہت سارا رش ہوتا ہے اور حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہیں. پھر بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نے 27 کچھ عمرہ کیا اور ساری رات ماشاءاللہ تقریباً عبادت میں گزرتی ہے. تو عید پڑھنے کے بعد حاجی صاحبان پھر اپنے واپس روموں میں چلے گئے، آرام کیا. لیکن آج ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آئے ہوئے ہیں. یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو 8 نمبر حمام ہے جہاں پہ جس طرف زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا بالکل اس کے سامنے، اس طرف سے آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ. ایک دفعہ رش کم ہوگا یہاں پہ کیونکہ ابھی حاجی صاحبان جو تقریباً 1 مہینہ پہلے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ عمرہ کے لیے رمضان میں، تو وہ کافی تعداد میں واپس جائیں گے. ایک دفعہ رش کم ہوگا یہاں پہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ لیمٹ میں آ جائے گا. لیکن ویسے بھی یہاں پہ اب آگے 2-2.5 مہینے بعد حج قریب ہے
تو حج کے لیے اب بھی ویزا آگے کھلے گا، عمرہ کے لیے نہیں کھلے گا، تو حاجی صاحبان حج کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ یہ جو رستہ ہے جس طرف سے میں آ رہا ہوں، یعنی کہ میں جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہا ہوں، جبل کعبہ ابراہیم خلیل روڈ جو ہے اس کی طرف سے آ رہا ہوں، اور جس طرف سامنے دروازہ ہے 66 مسئلہ حرام کا، اس جانب جا رہا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ جو لگا ہوا الیکٹرک سٹی لگی، اس کی مدد سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں 66 نمبر گیٹ سے۔ اس طرح بھی حاجی صاحبان کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور آج عید کا دوسرا روز۔ جیسے مناظر میں نے اس دفعہ 37ویں میں دیکھے، اس رمضان میں دیکھے، اور اس کے بعد 37ویں میں دیکھے، اتنا میں اس طرح کے مناظر میں نے 4 سال میں پہلے نہیں دیکھے، اور اتنے خوبصورت تھے ماشاءاللہ۔ حرم شریف اندر اور باہر سے حاجیوں سے فل بھرا ہوا تھا، میکسیمم 3 ملین کے قریب تھے حاجی صاحبان یہاں پہ۔ یہ ہے وہ سیڑھی بنی ہوئی لوہے کی، جو جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے وہ سیکنڈ فلور پہ اور روف پہ اس کی مدد سے جا سکتے ہیں۔ یہ 8 نمبر جو جبل کعبہ والی سائڈ پہ حمام ہے نا، وہاں سے اوپر جا رہا ہے، اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ یہاں پہ حاجیوں کو رستے کا نہیں پتہ چلتا کہ حاجی صاحبان کس طرف سے آئے ہیں اور واپس کس طرف جانا ہے، یعنی کہ جب بھی حاجی صاحبان حرم شریف کے اندر انٹر ہو تو حاجی صاحبان کچھ یہاں پہ یعنی کہ جیسے کلاک ٹاور ہے، جیسے حمام ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہم اس طرف سے حرم شریف کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور ہم نے بعد میں اس طرف باہر نکلنا ہے، تو حاجیوں کے لیے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے۔ نشاندہی یہاں پہ یعنی کلاک ٹاور ایک، یہ وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ابو جہل حمام ہے، یا جیسے اس طرف حمام ہے، دوسرا دارالتوحید والی سائڈ، یہ جو بلڈنگ ہے دارالتوحید، جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ اس طرح کی 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کس طرف سے انٹری کی حرم شریف میں۔ جبل کعبہ والی سائڈ سے آؤ تو آپ کو اس طرح کا مناظر ملے گا، یعنی کہ یہ جبل عمر ہے، اور اگر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آؤ تو آپ کو کلاک ٹاور سامنے ملے گا اس طرف، اور یہ جو بلڈنگیں تقریباً 8-9 یہ ملیں گی رستے میں۔ اگر آپ جہاد روڈ کی طرف سے آؤ تو 3 نمبر حمام رستے میں آئے گا، اور جہاد روڈ کی طرف حرم شریف کی طرف آؤ تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر اور 2 نمبر عورتوں کے لیے حمام ہے وہ ملے گا، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ غزہ پارکنگ والی سائڈ تو آؤ تو آپ کو ابو جہل حمام رستے ملیں گے۔ یہاں پہ حمام ذہن میں رکھنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی نشاندہی ہے حمام، 1 کلاک ٹاور، اور جبل عمر والی سائڈ پہ یہ بلڈنگیں، اور غزہ والی سائڈ ابو جہل حمام، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حاجیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب حاجی صاحبان اندر انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کے۔ پھر باہر نکلنے کے لیے آپ سب کے لیے بہت آسانی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس طرف باہر نکلنا ہے، ہم جس طرف سے آئے تھے یہ نشاندہی یعنی کہ یہ چیز تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے دوستوں سے دوسرے لوگ بھی اس خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔